اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں، اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں۔ یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں، یہ ہم نے آزمایا کیسا ہے نور چھایا میں۔ رمضان ہے رحمت رحمان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، فیضان رمضان فیضان رمضان، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ رمضان رمضان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ اچھا ہے۔ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد جب تک آپ مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، پیاس کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت اعتکاف کی نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، افطار مسجد میں نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اعتکاف کی، اب بھلے آپ اعتکاف وہ افطار کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اس پر اللہ پاک اور اس کے رشتے 70 بار رحمت بھیجیں گے۔ 70 بار میننگ 70 ٹائمز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا 18واں روزہ جاری ہے، اس کا تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی چینل پر بھی لائیو سلسلہ ہے، مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، انشاءاللہ دعا کے ساتھ بھول قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں محمد کاشف اتاری شہر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ پیر صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، چھپکلی کو کیوں مارنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ حدیث پاک میں اس کو فواسق کہا گیا ہے، چھوٹا فاسق۔ حدیث پاک میں حکم ہے کہ اس کو ایک وار میں ماریں تو 100 نیکیاں، دوسرے وار میں اس سے کم، تیسرے میں اس سے کم۔ یوں یہ چونکہ حدیث پاک میں حکم آ گیا یہ کافی ہے، اس میں پھر اپنی مطلب آدمی حکمت عملیاں سوچے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ چھپکلی جو ہے ان کا جو بڑا ہے نا وہ ہے اپنے گرگٹ۔ جب نمرود نے آگ جلائی تھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے زوم فاسد میں سزا دینے کے لیے، ڈال دینے کے لیے آگ میں، تو یہ جو گرگٹ ہے یہ اس کو پھونکے مارتا تھا، حالانکہ اس کے پھونک سے کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ جیسے لوگ نبیوں کی شان میں بک 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 کرتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، شان تو بلند، جس کے اللہ بلند کرے شان اس کے پیچھے بک بک کرنے میں کیا ہے۔ تو یہ گرگٹ گستاخ جو ہے یہ اس آگ کو پھونکے مارتا تھا،
کیوں اس کو یہ سزا ملی. اور کون سا پرندہ تھا جو چونچ میں پانی، ابابیل یا ہے، سب ذہن سے نکل گیا میرے. تو بہرحال یہ کہ یہ چھپکلی جو ہے نا وہ جانور صحیح نہیں ہے، اس کو مار دینا چاہیے. یہ حدیث پاک میں ہم لوگ مسلمان ہیں، آقا نے فرما دیا، ہمارے لیے فائنل ہے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر پہلی رکعت میں سورہ عصر پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری، صحیح بخاری و مسلم میں ام شریک رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی اور گرگٹ کے قتل کا حکم دیا اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کافروں نے جو آگ جلائی تھی اسے یہ پھونکتا تھا. یہ ہے گرگٹ، مطلب صحیح مسلم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوائے سق رکھا، یعنی چھوٹا فاسق یا بڑا فاسق. اس لفظ میں دونوں معنی کا احتمال ہے، ان دونوں معنی ہو سکتے ہیں، چھوٹا فاسق بھی اور بڑا فاسق بھی. اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چھپکلی یا گرگٹ کو پہلی ضرب میں مارے اس کے لیے 100 نیکیاں، اور دوسری میں اس سے کم اور تیسری میں اس سے بھی کم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چڑیا، ہاں چڑیا جو ہے ہدہد کا ذکر ہے حدیث میں، بلبل کا ذکر ہے، چڑیا کا ذکر ہے کہ یہ پانی کی بوندیں لا کر، قطرے لا کر چونچ میں یہ اس آگ پر ڈالتے تھے. تو ان کے کرنے سے بھی آگ نہیں بجھنی تھی اتنی بڑی، لیکن محبت رسول کا، لیکن محبت نبی کا اظہار تھا اس میں کہ ہماری سب کچھ آقا کے لیے قربان. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت چڑیا، ہدہد یا بلبل اس کا، اور گرگٹ کا گستاخ رسول. ویسے ایک روایت کے اندر یوں ہے، یعنی یہ تو مختلف کتابوں کے اندر تذکرہ ہے چڑیا کا یا ہدہد کا، دوسری میں یہ ہے کہ ہر جانور اس میں کوشاں تھا کہ کسی طریقے سے آگ بجھائے، سوائے ان چپکلیوں کے، یہ گرگٹ جو ایک ہی نسل کے ہیں، ان کے ہر جانور کی اس میں جی خواہش تھی. جی. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ارسلت علی الخلق کافہ، کہ میں تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تھے سونے مرشد پیر اتار دی بارگاہ وچ عرض ہے کہ میں اپنی گھر والی تو راضی ہاں، یعنی تہاڈی مدنی بیٹی تو. میں تے 2 واری مدینہ چم آیا پر گھر دی نہ جا سکی. ایک واری ہاتھ چک کے دعا فرما دیو جنت البقیع تے جنت الفردوس دی، تے میرا تے میرے گھر والی تے بچے دا کام بن جائے گا. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا. احمد علی ابراہیم لاہور. 2 بار مدینہ شریف کی حاضری ہوئی. اچھا اکیلے پہنچ گئے. اچھا پھر بھی لین سبیل اللہ پاک اسباب فرما دے اور تساں دونوں ہی کٹھے مدینے پاک دی حاضری سے مشرف ہو. بچہ بھی تہاڈا بچہ بھی نال ہوئے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے پیارے امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، آج فجر کے بعد مسائل بیان کرتے ہوئے آپ کی طبیعت بہتری کی طرف محسوس ہوئی۔ اللہ پاک مزید عافیت فرمائے۔ نماز میں اگر بارہا بھول ہو جاتی ہو اور رکعتیں یاد نہ رہتی ہوں تو ان کو یاد رکھنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے؟ نماز میں یاد رکھا جائے، اور جب بھی بھول جائے تو ظن غالب کرے کہ کہاں تک میں پہنچا ہوں، کون سی رکعت، کتنی رکعت، یہی طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ساتھ میں کھڑا کر دیا اور وہ بتاتا رہے کہ 3 ہوئی ہیں، 2 ہوئی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر پہلی رکعت میں سورہ عصر پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھ سکتے ہیں؟ سورہ عصر کے بعد لے آتی ہے سورۃ العصر پڑھ سکتے ہیں، بعد میں آتی ہے۔ یعنی کیونکہ درمیان میں سورہ ہمزہ آتی ہے لیکن اس کے اندر 9 آیتیں، وہ بڑی صورت ہے پہلی والی صورت کے مقابلے میں، سورہ عصر کے مقابلے میں، اس لیے اس کو چھوڑ کر آگے کی جو صورت ہے سورہ فیل اگر کسی نے پڑھی تو اس میں حرج نہیں ہے۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ 2 سوال ہے میرے۔ پہلا یہ سوال ہے میرا کہ گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو سال ہو جائے یا 2 سال ہو جائیں، جتنے بھی سال ہو جائیں، کیا اس کے کپڑے کسی کو دیے جاتے ہیں یا اس کے نام کے کپڑے نیا والا سوٹ کسی کو دیا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کمرے میں نیچے گٹر بنا ہوتا ہے اس کمرے کے اندر اعتکاف ہو جاتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ کہ میت کی طرف سے ہر سال کپڑے دینا ایصال ثواب کے لیے، یہ ایصال ثواب کے لیے دینا یا کچھ بھی کھلانا پلانا یہ سب اچھے کام ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو بے شک کرنا چاہیے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کپڑے ہی دینا ضروری نہیں ہے اور سال میں 1 بار بھی دینا ضروری ہے، تو روز دیں، آپ اللہ نے دیا ہے تو دن میں 10 بار دیں، تو کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ دینا ہی پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور میت کے مال سے بھی نہیں دینا ہے، یہ تو اپنے پلے سے اولاد اگر کرتی ہے تو یہ ثواب کا کام ہے، اولاد کو بھی ثواب ملے گا، میت کو بھی ثواب پہنچے گا جبکہ ایصال ثواب کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا سوال بھی کچھ تھا، اگر مثال کے طور پر گٹر ہے نیچے اور اوپر فرش ہے تو اب کیا اس حصے میں جو ہے وہ اعتکاف ہو سکتا ہے؟ اعتکاف؟ جی، یعنی مسجد بیت ہے، جیسے مسجد بیت میں گٹر ہے اور ڈھکن بند ہے، اس کا نیچے گندگی ہے، جی، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ تو واش روم بھی تو ہوتا ہے، اس میں کیا نہیں ہوتا؟ کمرے میں اس میں تو ڈھکن بھی نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے گھروں میں تقریباً جو کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، باتھ روم بنے ہوتے ہیں، اس کے نیچے سے کہیں نہ کہیں سے پائپ لائن تو جا ہی رہے ہوتے ہیں جو ڈرین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ حضور عرض یہ ہے کہ نماز جنازہ اگر ایمبولینس میں ہو یا گاڑی کے اندر ہو، جو میت کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور وہ باہر نہ آئے اور میت جنازہ اندر ہی ہو گاڑی کے اندر، تو کیا نماز جنازہ ہو سکتا ہے؟ امام کے سامنے ہو، نظر آئے نہ آئے، نماز ہو جائے گی۔ کل کچھ غلطی ہوئی تھی کہ وہ یہ بیان ہو گیا تھا کہ نظر آنا ضروری ہے، لیکن بعد میں یہ کہ رہنمائی ہو گئی کہ یہ غلطی تھی، تو اس لیے اس کا ہم نے ازالہ کر دیا اور اس کا یہ الگ سے کلپ بنا کر ازالے کا وائرل کر دیا جائے۔ تو کل یہ بیان ہوا تھا کہ نظر آنا ضروری ہے اور یہ غلطی تھی۔ فائنل یہ ہے کہ نظر آئے یا نہ آئے، اگر وہ سامنے ہے، جیسے ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے سامنے، جنازہ اس میں ہے اور باہر سے صفیں بن گئی، امام صاحب بھی باہر ہے، نماز پڑھائی تو ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، یا سیدی کیا زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کروا سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔
نہیں کروا سکتے، مالک بنانا پڑے گا. جیسے افطاری کا سامان لیا اور کوئی زکوٰۃ کا حقدار ہے تو اس کو یہ دے دیا جائے، یہ اس کے ساتھ مشروط نہ ہو کہ یہ افطاری کر لو. باہر رشید میں لکھا کہ کسی کو زکوٰۃ کا کھانا دیکھ کر یعنی کہا کہ اس کو کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کو دے دیا جائے، مالک کر دے، ابھی کھائے کھلائے، اس کو بیچ ڈالے، جو چاہے کرے تو زکوٰۃ ہو جائے گی. میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہم جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس میں ہماری ہی سیلری میں سے تقریباً 700-800 روپے ہر مہینے کے کاٹ لیے جاتے ہیں. جب ہم ریزائن دیتے ہیں تو وہی پیسے وہ ڈبل کر کے ہمیں واپس دیتے ہیں. یہ پیسے لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ پیسوں کا کیا حکم ہے؟ ڈبل کر کے دیتے ہیں، جائز ہے. کیا عورت عشاء کی اذان سے پہلے نماز عشاء و تراویح پڑھ سکتی ہے؟ اذان سے پہلے اگر ٹائم ہو گیا ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. بہتر وہی ہے کہ مرد کی عشاء کی نماز جب ہو جائے تب عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے اور اذان کے بعد پڑھے، یہ بھی بہتر ہے. تاہم اذان بھی شرط نہیں ہے، نہ مسجد کی جماعت ختم ہونا شرط، وقت شرط ہے، ٹائم ہو جائے. حج کے تعلق سے، سفر مدینہ کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں. کیا حج کرنے سے انسان کی مالداری اور رزق میں برکت ہو جاتی ہے؟ اسے پاکے حجو تستغنو، حج کرو غنی ہو جاؤ گے، یعنی مالدار ہو جاؤ گے. اولاد پر اگر حج فرض ہو چکا ہے تو کیا وہ والدین سے پہلے حج پر جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اولاد پر اگر بیٹا ہے جیسے اس پر حج فرض ہو گیا تو ماں باپ منع کرتے ہیں تب بھی جانا ہوگا. جس پر حج فرض ہو اور وہ نہ کرے تو اس کے لیے کیا عذاب ہے؟ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، سمجھو کہ خطرہ ہے کہ خاتمہ اس کا ایمان پر نہ ہو. بیوی کو حج کروانا کیا شوہر کی ذمہ داری ہے؟ جی نہیں. نابینا پر کیا حج ضروری ہوگا؟ نہیں. زندگی میں پہلے حج کرنا چاہیے یا عمرہ؟ جس کا موقع ملے مدینے جانا ہے. اب پیسے عمرے جتنے، عمرے کا موقع مل رہا تو حج کا انتظار کیا کر رہا تھا؟ اگر حج کا موقع مل رہا تو حج کریں گے تو عمرے تو کئی مل جائیں گے اس میں، جیسا جس کا موقع. کوئی حج کرنا چاہتا ہے لیکن اس پر قرض بھی ہے تو بہتر کیا ہے؟ اگر قرض ہی ادا کرنا چاہیے، زندگی ہے کیا بھروسہ ہے؟ حج تو فرض ہوگا نہیں اگر اتنا قرض ہے اس پر کہ اگر وہ قرض ادا کر دیتا ہے تو اب وہ شرائط اس کے پورے نہیں ہو رہے، اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے. بہتر کیا بلکہ اب ضروری ہے کہ وہ پہلے قرضے سے فارغ ہو جائے. ہاں بعض قرضے ایسے ہوتے ہیں گھر گھر میں ہوتے ہیں یا اپنوں میں ہوتے ہیں اور وہ خود بولتے ہیں کہ یار جاؤ کما کے دے دینا، حج کرو یار، وہ ایک الگ صورت ہے. بیوی کے پاس گولڈ یعنی سونا اور پیسے ہوں تو کیا اس پر اکیلے کا حج ضروری ہوگا یا اس کو بھی محرم کی ضرورت ہوگی؟ ہاں یہ کہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. کہ مثال کے طور پر ہے ہی مکہ مکرمہ میں اور اب اس کے بعد زیادہ راہ ہے، اب یہ اس کو محرم تو ضروری نہیں ہے، حج تو کر سکتی ہے. اگر جیسے ہمارے ملک سے اگر حج کو جائے تو یہ شرعی سفر ہے، تو اس میں یہ محرم سفر کے لیے نہ کہ حج کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں حج کے لیے، یعنی حیدرآباد بھی کراچی سے جانا ہے تو چونکہ وہ 250 کلومیٹر تقریباً فاصلہ ہے تو یہ شرعی سفر کہلاتا ہے. تو حیدرآباد بھی اگر کراچی سے جائے گی یا حیدرآباد سے کراچی کوئی عورت آئے گی بغیر قابل اطمینان محرم کے تو گناہ گار ہوئے گی. ادھر حج پر جائے گی تو بھی گناہ گار ہوگی. حج کر لیا تو حج ہو جائے گا اس کا، لیکن اس سفر کا اس کو گناہ غالباً یہ ہے کہ جب تک واپس پلٹے گی قدم قدم پر اس کو گناہ ملتا رہے گا. تو یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، شرعی سفر کے لیے. میرا سوال یہ تھا کہ آج کل نعت پڑھتے ہیں، گانے کے طرز پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے؟
بعض گانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب بہت پرانے ہوتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گانے ہیں. اب بعض لوگ کھینچ کھانچ کے اس کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں, یا تو یہ گانے کے شوقین ہوتے ہیں. عوام کو, ہم کو, مجھے بھی نہیں پتہ چلتا. کئی نعتیں مقبول ہوتی ہیں, پھر کبھی کوئی بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے اور یہ تو گانے کی طرز. تو اب یہ کہ یہ بھی ایک مطلب کوالٹی ہے. کیوں اگر اب یہ کوئی کیا پتا کہ نعت کی طرز پر کسی نے گانا بنا ڈالا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یوں اگر کوئی گانے کی طرز, گانا ایسا ہے مشہور ہے, اور اگر وہ نعت شریف پڑھی جا رہی ہے اور لوگ اب اس گانے کے تصور میں ڈوب جاتے ہیں, تو پڑھنے سے بچے کہ یہ مطلب لوگ اس طرف نکل جاتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے, کوئی پرانا سرانا گانا ہے اور مطلب مر گیا, ہڈیاں بھی سڑ گئی, اس کو کیا مردے کو نکالنا تھا. تو اس طرح کا نعت شریف پڑھتا ہے, لوگوں کو ذوق آتا ہے اور سرور آتا ہے, تو شرعاً اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گانے کی طرف پر پڑھی بس وہ گناہ ہے, تو حرام ہو گیا, تو فلاں ہو گیا. یہ مطلب ایسا کرنا نہیں چاہیے. جو میں سمجھ سکا ہوں, میں نے جو مطالعہ کیا ہے, اس سے میری اور خود غور کیا تو اس میں میری سمجھ میں یہ آیا. ہاں, موسیقی کے ساتھ, میوزک کے ساتھ گانا نہ پڑھا جائے, وہ الگ صورت ہے. وہ میوزک کے ساتھ نعت شریف نہ پڑھی جائے موسیقی کے ساتھ, کہ یہ گناہ ہے. باقی اب گانے کی طرز سے اگر کوئی نعت میچنگ ہو گئی, اور واقعی بعض ہوگا نعت خوان کو بھی پتہ نہیں ہوگا. نعت خوان عام طور پہ اپنی طرز نہیں بناتے, اپنی طرز بنانے والوں نعت خوانوں کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے. وہ بعض ماہرین ہوتے ہیں جو اپنی طرز ایجاد کرتے ہیں. عام نعت خوان اپنی طرز ایجاد کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے, وہ دوسروں سے سن سن کر یہ طرزیں چلا رہا ہوتا ہے, اور اکثریت یہی کر رہی ہوتی ہے, دوسروں کی طرزیں وہ لے کر چلا رہتا ہے. اس میں ممکن ہے جو بیچارہ پڑھ رہا ہے آقا کی یاد میں ڈوب کر نعت شریف, اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کوئی کسی دور میں یہ گانا تھا, اور اس کو آپ کیا مطلب بیچارے کو بولیں گے. آپ سرکار کی نعتیں پڑھنے دی جائے, آقا کا نام. جو گانے گندے گندے بولتے ہیں, ان کو کہا لوگ کچھ بولتے ہیں تو لوگ شوق سے سنتے ہیں. کس گھر میں گانے نہیں بجتے بھائی؟ تو گانوں کو دفع کرو, نعتیں لاؤ نا یار. آقا کی ثناخوانی کرو, نعتیں پڑھو, سنو, جھومتے رہو, انشاءاللہ رحمتوں کا نزول ہوگا. قرآن کی تلاوت ہوگی, نعتیں ہوں گی, اللہ اور رسول کا ذکر ہوگا, تو رحمتیں نازل ہوں گی. باقی گانوں میں میوزک کس گھر میں نہیں چلتا, گانے کس گھر میں نہیں چلتے, کس گھر میں ڈانس نہیں دیکھے جاتے. تقریباً گھر گھر کی کہانی ہے. گناہوں بھرے چینل تقریباً گھروں میں چلتے ہیں, اس کو کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. اب خامہ کا بیچارہ ایک نعت خوان ہے, سرکار کی محبت میں, عشق رسول میں ڈوب کر نعت پڑھ رہا, تو گانے کی طرز پہ بول رہا ہے, گانے کی طرز پہ بول رہا ہے. تو اب ایک آدمی سنتا ہے تو اس کو کیوں یار دور کرتے ہو؟ کیا پھر وہ گانے سنے تمہاری طرح, نعتیں نہ سنے؟ تو بعض لوگ اس میں تھوڑا وہ زیادہ بولتے ہیں. اب میرا رد شروع ہو جائے گا, یہ پہلے سے آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن انشاءاللہ دلیل, شرعی دلیل, اسلامی دلیل نہیں لا سکے گا. اپنے طور پر وہ اپنی حکمتیں بیان کریں گے. آپ نعتوں سے لوگوں کو ہٹاؤ گے, لوگ گانوں کی طرف مائل ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ گانے بازی چھوڑیں, سرکار کی ثناخوانی کریں. اپنا اپنا حصہ سب لے رہے ہیں. میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی, اہل سنت کے حصے میں آئی, سب کی آقا نے بگڑی بنائی, ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں, میں نہ کوئی نعت خوان اس طرح کا, جس طرح کا ایک نعت خوان ہوتا ہے, نہ اسٹیجوں پر جاتا ہوں. آپ کو سب پتہ ہے میں کیا ہوں, کون ہوں. یعنی میرا کوئی ویسے, لیکن مجھے نعتوں سے محبت ہے, نعتوں سے محبت ہے, نعت خوانوں سے محبت ہے, کہ یہ میرے آقا کی ثناخوانی کرتے ہیں. میں تصور میں سارے نعت خوانوں کے منہ چوم رہا ہوں. میرے آقا کی ثناخوانی جس منہ سے میرے آقا کا نام سنے وہ چومتا ہوں میں. اب بولو, اس کا بھی رد شاید شروع ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. ہم وفا کرتے رہے, وہ جفا کرتے رہے,
اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. اللہ پاک سرکار کی ثنا خوانی کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے, ہمیں اٹھائے. ہم انشاءاللہ زیر لوائے حمد بھی آقا کی ثنا خوانی کرتے ہوئے اٹھیں گے. قبر میں بھی نعت خوانی کریں گے انشاءاللہ. قبر میں بھی نعت خوانی. تم نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں, تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھرے کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے, ہماری زبان تمہارے لیے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے, یہ ذرا مت چلائیے. البتہ یہ کہ جو ثنا خان مدنی بیٹے ہیں, اگر ان کو پتا ہے کہ یہ طرز گانے کی ہے تو بچے تو اچھا ہے کہ لوگ پھر باتیں بنائیں گے اور لوگوں کو ثنا خوانی سے دور کریں گے. تو اس لیے جان بوجھ کر گانے کی طرز نہ اپنائی جائے اور طرز اپنی بنانے کی کوشش کریں. کئی پرانی طرزیں جو گانے کی نہیں ہیں, مجھے معلوم ہوتی ہے تھوڑی بہت, پرانا اس فیلڈ میں ہوں نا. اگر کوئی اچھا نعت خوان تو خیر میں آپ کے سامنے ہی, اب تو بالکل ہی نہیں بول پا رہا, آواز ساتھ ساتھ آواز بھی بوڑھی ہو گئی ہے, لیکن جذبہ جوان ہے الحمدللہ. تو یہ کہ مجھے پرانی طرزیں ہیں مطلب یاد کچھ, اور میں بولتا بھی ہوں بعض اوقات ہمارے نعت خوان اس کو اٹھا نہیں پاتے سب, تو وہ مطلب اس پہ کوئی کچھ نہیں بولے گا. مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ گانے کی ہے یا کیا. پرانی طرزیں میں پرانے نعت خوانوں سے سنی, اب بیچارے تقریباً دنیا سے چلے گئے ہیں پرانے نعت خوان. تو کوشش کی جائے کہ اس سے بچنا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی مطلب ہے کہ کنفیوز نہ ہو, کوئی وسوسے نہ ڈالے. اور مطلب بعض اوقات اس پہ تقریریں بھی ہوتی ہوں گی, سب کچھ ہوتا ہوگا, مجھے اندازہ ہے. پھر لکھ بھی دیتے ہیں بعض لوگ کچھ, اور اب بھی شاید یہ حرکت میں آئیں گے, لیکن ثنا خوانی نہیں چھوڑنی, آقا کی نعت خوانی نہیں چھوڑنی, اور اس کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نعت خوانی وہ ہے نا کہ بہت بھی نہیں, حشر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. شعر تھا میرے اپنے اشعار بھی ہیں, کچھ بھول جاتا ہوں. ایسا تھا شعر, حشر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے, اس طرح ایک شعر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال چلے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزروانے کے لیے اس طرح سے ہاتھ رکھتے ہیں, کیا یہ طریقہ درست ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. یعنی ایک ہاتھ اونچا ہو سترا, ایک انگلی موٹا ہو, اس طرح اگر یہ ایک ہاتھ ہو گیا ہے, ایک ہاتھ تو ہے ہی ہے, اب وہ یہ بیچ کی انگلی ہے نا, بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کونی تک یہ ہاتھ ایک پیمائش ہے, یہ ہاتھ کہلاتا ہے. تو اگر یہ پورا اب یہ بچھا دیا ہے ویسے, اب ہاتھ اس حساب سے اگر کرتے ہیں جو ایک طریقہ ہے تو پھر ہاتھ نہیں ہوا. ہاں یہ بازو بھی ہے, پھر دکھائیں ذرا تصویر. ایک منٹ میں 2 منٹ کرتے ہیں. اس میں ایک وضاحت آپ یہ فرما دیں کہ جو آپ نے اذان عشاء سے پہلے بھی فرمایا کہ اگر وقت شروع ہو چکا ہے تو اسلامی بہنیں خواتین گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں, عشاء کی طرح بھی پڑھ سکتی ہیں اگر وقت شروع ہو چکا ہے عشاء کا. تو کیا فجر میں بھی ایسا ہی ہے کہ فجر میں مستحب ہے کہ عورت اول وقت میں نماز پڑھے. اب امام مسجد کی نماز کا انتظار نہ کرے, وقت ہو گیا
نماز پڑھے. فجر میں نہیں ہے، فجر میں مستحب ہے کہ پہلے پڑھ لے. اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے گانے کی طرزوں پر نعت خوانی کے بارے میں کچھ لکھا ہے؟ ہاں لکھا ہے، اور کچھ یاد پڑ رہا ہے مجھے کہ بچنا بہتر ہے اس طرح کا. ڈھونڈ لو. ناجائز نہیں کہا، ناجائز نہیں کہا. میں جو اس کا معنی یہ سمجھ پایا ہوں کہ جو مطلب ہے کہ لوگ گانوں کی طرف اگر رخ جاتا ہے ان کا تو پھر یہ کہ نہ پڑھے. اب جس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے. گانوں کی طرزیں، ہر ایک تو گانے کا شوقین ہوتا نہیں ہے، نہ ہر ایک مطلب گانوں میں. اب ہم تو مطلب ظاہر ہے کہ گانوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، طرح طرح کے گانے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کی طرزیں پٹ جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہوگا، پستہ نہیں پڑتا. چندے مناجات وغیرہ کے کلام ہے، بہت پسند ہے، بہت اچھے پڑھے جاتے ہیں ہمارے یہاں. تو مجھے کسی نے کہا کہ یار اتنا پیارا، کو پتہ ہے گانے کی طرز ہے. یہ کون سا گانا ہے بھائی، کون سی طرز ہے؟ یعنی ہم کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گانے کی طرز ہے کیا. یہ ضروری نہیں کہ نعت خواں کو بھی پتہ ہو جو پڑھ رہا ہے کہ گانے کی طرز ہے کیا ہے. کوئی آ کر ہم کو بتا دیتا ہے کہ یار یہ تو گانے کی طرز پر اس نے کلام پڑھا ہے. تو پھر وہ گانا کیا تھا، کدھر تھا، کون سا تھا. کوئی لیٹسٹ گانے اس طرح کو کوئی چلے ہوتے ہوں تو اس سے ہے، لیکن ہر ایک کو واقعی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نعت یا یہ کلام کو گانے کی طرز پر ہے. ہر کوئی گانے تھوڑی سنتا ہے یار، ہر کوئی گانے تھوڑی سنتا ہے. الحمدللہ دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ ان گانوں کی طرزوں پہ انہیں جو لکھی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی گانے کی طرز میں. مجھے اسی پر کسی نے کہا تھا، مجھے پتہ نہیں ہو سکتا، ایک بھی دعا کا نہیں پتہ گانے کی طرز پر ہے. بعض نعتوں کا پتہ ہے، وہ بھی اکا دکا، یہ بھی لوگوں سے سن سن کر. اس کا مطلب یہ کہ ان جو مطلب یعنی کہ عاشق رسول ہے وہ دوسروں کو نہ بتائے کہ یہ گانے کی طرز پر ہے. یہ بیچارہ خواہ خواہ وہ دور ہوگا اس سے، تو پڑھنے دیا جائے. آقا کی ثناخوانی کر رہا ہے، ناجائز تو ہے بھی نہیں اس طرح کرنا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سوال چلائیے. یہ دیکھ لیجئے، ہاں یہ ہو تو جائے گا پورے کندھے تک اس کو مطلب مل رہا ہے سپورٹا. ہاں اس طرح نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نکل سکتے ہیں. جی تو ہو جائے گا یہ تو صحیح ہے. دو کلام بھی آئے. حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم، نعت سلطان مدینہ، نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے. نعت خوان بھی نہیں ہوتے اس وقت، ان کو بھوک لگی ہوتی ہوگی، بیچارے ہمت نہیں رہتی ہوگی. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت. یہ ہے کہ اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں نا بندے، ہمارے میں یہاں میں رواج ہے تو رومال وغیرہ منہ میں لپیٹتے ہیں، ٹھیک ہے، چہرہ نہیں دکھاتے. ڈاٹا باندھتے ہیں. غالباً میں نے بھی دیکھا ہے، وہ پرانے انداز ہیں لوگوں کے، دیکھا دیکھی، ایسا کچھ ہے نہیں. ویسے شاید اس لیے باندھتے ہوں گے کہ حمام وغیرہ میں باہر نکلے ہیں خارج مسجد تو کوئی بات چیت نہ کرے، اور یہ پہچان بن گئی ہوگی کہ یہ بھائی معتکف ہے، اس کو روکنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی. اب اس نیت سے لگاتے ہوں تو منع بھی پتہ نہیں ہے منع ہے یا نہیں ہے، اگر یوں کپڑا لپیٹ لیتے تو. بالکل عورتوں کی مشابہت والے انداز میں اچھا سر پر وہ گھونگھٹ کی طرح ڈال لیتے ہیں. نہیں، وہ چہرہ پورا چھپاتے ہیں، اپنا چہرہ پورا چھپاتے ہیں. اچھا، یعنی کوئی دیکھ نہ سکے. جی ہاں، یہ میں نے دیکھا ہے خود بعض لوگوں کو. نقاب یعنی جیسے گھونگھٹ ہوتا ہے نا، اس انداز میں وہ ڈال لیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے ان کو. اچھا، میں ڈھٹا اس کو بولتے ہیں، ڈھٹا یاد پڑتا ہے شاید باندھتے تھے.
اپنے لڑکپن میں سمجھ تو پڑتی نہیں کیا یہ. خیر اب دعوت اسلامی نے سارے مسئلے حل کر دیے اللہ کی رحمت سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو عورت فوت کی عدت میں ہو وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے کہ نہیں بیٹھ سکتی؟ جو عورت عدت میں ہو وہ اعتکاف کر سکتی ہے نہیں. اعتکاف میں تو حرج نہیں ہے، لیکن روزہ بھی رکھ سکتی ہے عدت میں، تو بلکہ فرض ہے نماز روزے. اچھا ہے بیٹھ جائے تو اعتکاف میں پلس ہے. یہ اذان کہتے وقت کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالی جاتی ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اذان میں کانوں انگلیاں اس لیے ڈالتے تھے کہ زور سے انگلیاں ہوں تو آواز اندر نہ جائے، نہیں تو اس طرح بلند آواز مؤذن نکالے. لیکن اب مائک آ گیا تب بھی اب انگلیاں رکھنے کی سنت تو واقعی انگلیاں رکھے یا ہاتھ رکھے اس طرح کانوں پر اذان میں. یا اگر عقل کا کوئی گھوڑا دوڑائے گا تو یہی کہے گا ضرورت کیا ہے مائک آ گیا تو، لیکن نہیں. جو حدیثوں میں چلا رہا سلسلہ ہم اسی طرح کریں گے جب تک علماء جید علماء فقہاء کرام جس کو بولتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہ فرمائے. اس میں تکلیف بھی کیا ہے رکھنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی. اچھا وہ ایک فتویٰ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ رضویہ شریف میں، تو اس میں کچھ میں نے جو عرض کیا اس کی تائید مل رہی ہے. اور اگر صرف خوش الحانی مراد ہے اور کوئی امر موری سے فتنہ نہ ہو تو جائز بلکہ محمود ہے. اور اگر بے مضامیر یعنی بغیر موسیقی گانے کے طور پر راگنی کی رعایت ہے، راگنی کی رعایت سے ہو تو ناپسند ہے کہ یہ امر ذکر شریف کے مناسب نہیں. تو اب یہ کہ گانے کی طرز پر راگنی کے طور پر اگر کوئی نعت خوان کرے تو اس کی نیت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ راگنی اور گانے کی طور پہ یہ پڑھ رہا ہے، تو بھی یہ پڑھنے والا ظاہر ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے اس نیت کے ساتھ، ہم کسی کی نیت پر حملہ کریں کہ ہمیں کنفرم نہیں ہوتا کہ اس کو بھی گانے کا پتہ ہے، اور سننے والا تو ویسے ہی مطلب اس کو کچھ بھی نہیں پتا. تو یوں بھی مطلب ہے کہ یہ فتویٰ میں اور بھی الفاظ ہیں، تو یہ آسان کر کے جتنا میں بول سکا مناسب سمجھا وہ آپ کو عرض کیا میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ابھی آپ نے جیسے گرگٹ کے حوالے سے بتایا، تو سوال میرا یہ ہے کہ جب آنکھ کو پھونک جو ہے وہ مارتے ہیں تو اس سے تو وہ آنکھ جو ہے نا کم ہوتی ہے، بجھتی ہے، تو اس کے پھونک سے آنکھ جو ہے نا بڑی تھی، یہ کیسے ہوا؟ آگ پھونک مارنے سے تو آگ بجھائی جاتی ہے، پھونکوں سے آگ بجھائی جائے گی. وہ اپنے موم بتی ہے وہ جل رہی ہو، اب پھونک مارو گے تو اور جلے گی کیا؟ بجھ جائے گی. ماچس کی تیلی جلاتے کر کے بجھائی دیتے ہیں نا آگ سے اس کو.
تو ایک تو صورت یہ کہ بجھانے کی، ایک صورت ہے کہ آگ چولہا جب جلاتے ہیں نا اس کے پھونکے مارتے ہیں تو اس کو مطلب یہ نہیں کہ بھڑکتی ہے. اسی طرح وہ لوہار جو ہے وہ دھونکنی چلاتے ہیں ہوا، اس سے بھی آگ بھڑکتی ہے. تو جو گرگٹ تھا نا وہ آگ بجھا نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ اتنی سی پھونکڑی سے اوپر سے مارے گا تو وہ آگ تو بجھنے سے رہی. تو وہ مطلب پھونک کے مار رہا تھا تاکہ آگ اور بڑھے. تو چھوٹی آگ ہوتی ہے وہ پھونک مارنے سے بجھ جاتی ہے تیسری آگ، اور بڑی آگ ہوتی ہے تو اس میں اضافہ ہو سکتا ہے پھونکے مارنے سے. یہ فرق، کافی فرق ہے اس میں گرگٹ کے پھونکنے میں. تو گرگٹ کی حمایت ہمیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب حدیث پاک میں فرما دیا گیا کہ یہ بخاری شریف کی حدیث کہ یہ مطلب آگ کو پھونک مارتا تھا نمرود کی، تو اس کی تعریف تو نہیں ہوئی بلکہ اس کو سزا ملی کہ مارو اس کو، گستاخ ہے، یہ نبی کی گستاخی کی ہے اس نے گرگٹ نے. تو اس نے کہ آگ کو پھونکے مارتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو نمرود مردود نے جو جلائی تھی اس کو. سیخ کباب ہے تو کوئی سب کھاتے ہوں گے کباب ہے، نہیں سیخ کباب ہے. دیکھا کبھی اس کے چولہے کے سامنے پنکھا لگا دیتے ہیں، یہ خوب ہوا آتی ہے، اور کبھی ہاتھ سے بھی پنکھا ہے. حالانکہ یہ ٹائم کبابوں کا نام لینے کا نہیں ہے جو میں لے رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن وہ ہاتھ ہلاتے ہیں نا تو یہ آگ بہت بھڑکتی ہے. کسی بھی فوڈ اسٹریٹ سے گزریں گے نا تو اس کے نظارے پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. روشن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو یوں پھونک مارنے سے شمع جیسے بجھتی ہے، لیکن ہوا خود اس کے گرد حصار کر دے، فانوس بن جائے. اب وہ ہوا جو وہ کانچ سے ٹکرائے گی، اس کی لو جو ہے اس پر پہنچے گی نہیں، اس لیے بجھے گی نہیں. تو جس شمع کو رب نے روشن کیا تو ہوا جو کہ آگ بجھا رہی ہے وہی اس آگ کی حفاظت کر رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک مسئلہ سنا تھا کہ اگر تیسری یا چوتھی رکعت پڑھ رہے ہیں فرض نماز کی، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تیسری پڑھ رہا ہوں یا چوتھی پڑھ رہا ہوں، تو کیا وہ دونوں میں قاعدہ کرے گا؟ اگر تو ظن غالب کسی جگہ جم جاتا ہے اس کا، وہ اسی کو رکعت شمار کرے گا، تیسری یا چوتھی اسی کے حساب سے پڑھے گا. اور اگر کسی طرف اس کا دھیان نہیں جمتا اور بار بار یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے تو اب اس نے کم پر بنا کرنی ہے، یعنی کم سمجھنا ہے، اور تیسری پر بھی قاعدہ کرنا ہے، چوتھی پر بھی قاعدہ کرنا ہے، اور آخری کے اندر سدہ صاف بھی کرنا ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہوا ہے کہ جنازہ 2 بار پڑھا جا سکتا ہے یا ایک ہی بار پڑھنا چاہیے؟ ایک بار پڑھنا چاہیے. اگر سرپرست رہ گیا ہے، وہ جنازے میں شریک نہیں تھا پہلے، اب یہ دوبارہ جنازے میں جنازہ قائم کر سکتا ہے، جبکہ اس کی اجازت سے نہ پڑھا گیا ہو. اگر اس نے اجازت دے دی تھی تو بس ہو گیا، اب دوبارہ نہیں پڑھیں گے. محمد یاسر اختاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت 6 رمضان کو مدنی منع کی ولادت ہوئی ہے، اسے سلسلہ قادریہ میں شامل فرما لیجئے، اور آپ کے ترغیب دلانے سے ماشاءاللہ پکارنے کے لیے نام امیر معاویہ اور باعث برکت کے لیے نام محمد رکھا ہے، اور اپنی دعاؤں سے بھی نواز دیجئے. نام کیا رکھیں گا؟ امیر معاویہ. ماشاءاللہ، بچے امیر معاویہ کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل کیا. شان غوث پاک، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان تھی کہ جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ جواباً یرحمک اللہ کہتے. اگر کوئی ہمارے سامنے مرد یا لڑکا اگر الحمدللہ کہے تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے. اگر کوئی سامنے عورت بچی ہے تو یرحمک اللہ، جیسے محارم وغیرہ ہیں.
الحمدللہ امیر علیہ سنت ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں اور مرید بنانے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ پاک سے استغفار کرتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بنا لیں اور توبہ بھی کروا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما اور خاندان عالی شان قادریہ رضویہ کی برکتوں سے مالا مال فرما، اللہم آمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔